Peace be with you. My name is Allan Keislar, and I'm on sort of a vacation from social media, but I'm requesting everyone, if you have questions, you can get answers mostly from my frequently asked questions tab on my website, allintelligentlife.com. Most questions that I receive, the answers are already written there. So please read that. And then if you have more questions, I will be happy to try to answer them here. That's all I want to say. Of course, I can add that I was blocked from my YouTube account because I was answering some questions that I'm not, that YouTube doesn't allow us to talk about. So if you ask questions like that, I won't answer them. Or if you ask questions that I've already answered there, I'll refer you there. So we are getting near the winter solstice now, so it's quite dark here in the morning, but it's a beautiful day, and we had a beautiful eclipse last night. Of course, we couldn't see it here or in Pakistan or anywhere in the world except Antarctica and the southern parts of South America and Africa and Australia, I guess. But it was a wonderful time to pray and meditate, which a little over an hour. We did that with wonderful results. So there's nothing more important for me than prayer, and especially zikr. A very, very powerful means of realizing the truth and connecting with God and connecting with all of existence. I'm just waiting to see if we have any questions or comments here. Okay, for Fatima Sarfaraz has said, Salam, so good to see you after long. So usually I'm having these chats every week at this time, Saturday morning here in California at 6:30 by the standard time, and 7:30 during daylight savings time in the summer, and 7:30 p.m. Pakistan time and 8 p.m. India time. So if you want to see me, you can come here on my live chats at this time every week. God willing, I will be able to continue this. So nice to see you also, Fatima Sarfaraz ji. And Ali Abdullah Sahib says, Salam, please remember in your prayers. Oh God, please bless Ali Abdullah with spiritual benefits. And usually, as I've often said, the best thing for spiritual benefit and spiritual progress is to have material difficulties. So don't ask me to pray for the removal of material difficulties, because, of course, we can pray like that, but God willing, we should always say, because often the best thing that we can get is material difficulties. That makes us more conscious. Things are not complacent. When we have difficulties, we turn to God usually, remember God, if we are good at heart. Of course, some people may get angry at God if they experience difficulties and blame it on God, but God is never to blame for our difficulties. It's always our own failure or refusal, even, to follow the good instructions that God has given, or misunderstanding of what God's instructions are. That is, unfortunately, very, very widespread. People in every religion have serious misunderstandings about what the true teachings of religion are. The true teachings of religion are love, truth, justice, morality, kindness, forgiveness, cooperation. So without those essential, eternal qualities, the fundamental truths of religion, no religion is really religion, no matter how carefully we follow so many rules. All right, let's see if we have any more comments. Not too many people have come on, only 6 so far. But we have Khurram Shahzad saying Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, Khurram Shahzad Sahib. So I guess I will just repeat that please go on my website,
www.allintelligentlife.com. And I will increase the frequently asked questions and answers there. As I get more good questions, I will add those questions and answers there on the website. So if you don't have any other questions right now, anybody who's watching, we will end this chat because I am really on a spiritual retreat, because I'm doing a lot of prayer and meditation and trying to understand the truth about what's really happening. And as I said last week also, I've been studying especially Corey Goode, Coreygoode, and Michael Salla, Michaelsalla. They both have been talking a lot on their websites. I can't remember right now. Michael Salla's website is exopolitics.org. And Corey Goode's website, I don't remember right now, but you can do a search for Corey Goode, and you should be able to find his website pretty easily. And they both are talking about what is happening with extraterrestrials. That there are, of course, just like in human beings, there are good people and bad people, people who are kind and loving and people who are selfish. So there are also kind and loving extraterrestrials and selfish extraterrestrials. And there is a war going on between the evil and good forces, extraterrestrially as also on this planet. And what they are reporting, I don't say everything they report is correct, but I think that substantially they are correct, that there is a war going on. And in the recent past, meaning just this year, there's been a big change. And the forces of good and truth, the forces of love and cooperation have scored a big victory. So that's wonderful, wonderful news. And now we have to do our part to bring about that victory on Earth also. That has happened already in the heavens or in the sky or in outer space. Throughout our solar system, there's been a great turn for the good and for the truth. Although, of course, it's not reported in our mass media, because mass media doesn't report a lot of the truth, mostly deceit, but it's a fact. So we should all be very happy for that reason. And you can go on the websites of those two gentlemen if you want to do more investigation into what I've just said about this extraterrestrial war that's been going on, and which only in the last several months has taken a huge turn for the good, for which we should all be very happy. And we should all be very determined to bring about that same victory of truth and justice, love and hope over the evil forces here on Earth by standing up and protesting against the mistreatment of humanity by the very powerful, selfish, wealthy, deceitful forces in the world. Okay, let's see. Zakia Asad is saying, let's hope I can read this. Assalamu alaikum. Sardi lag rahi hai aapko. है ना? Yes. बहुत काफी सर्दी है यहाँ अभी. तो दिसंबर के महीने यहाँ भी सर्दी होती है, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. यहाँ बर्फ कभी कभी पड़ता है, जैसा पाकिस्तान में. ज्यादातर पाकिस्तान में पंजाब तक भी बर्फ ज्यादा नहीं पड़ता है, पहाड़ी इलाकों के अलावा. तो यहाँ भी बर्फ कभी कभी पड़ती है, लेकिन काफी सर्दी हो रही है अभी यहाँ. Okay, Ammara Yunus says, can you say a prayer for me? Thank you. I will say a prayer for you that Allah will give you more and more material difficulties, so that you will become more and more spiritually purified and advanced. If you want a prayer like that, I will say it, because I don't pray for things that people usually want, which is material ease. Okay, Abdul Razik says, good morning, dear sir. I'm happy to see you healthy, wealthy, and happy
Here is a link to my 11 published books, including 2 bestsellers for your perusal. Well, I won't have time to read them, but maybe I will look at that. Qayyum Khatri says, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam, Qayyum Khatri ji, wa rahmatullahi wa barakatuh. And Khurram Shahzad says, Allah Ta'ala aapko salamat rakhe, aapki ghar walon ko bhi. ٹھیک ہے، روحانی سلامت ہمیں چاہیے، دنیاوی سلامت میں خطرہ ہے. جب اس دنیا میں سب کچھ اچھا چل رہا ہے تو ہم اللہ پاک کو بھولتے ہیں. شاید آپ نہیں، لیکن عام طور پر لوگ بھولتے ہیں جب بہت سب کچھ اچھا چل رہا ہے اس دنیا میں. تو اس لیے بہت فائدہ ہوتا ہے جب ہمیں پریشانیاں آتی ہیں، تکلیف ہوتے ہیں، تو اس میں فائدہ ہے حقیقت میں. قیوم خطری آگے کہہ رہے ہیں، سر جی یہ عمر احتیاط کرنے کی ہے، سردی سے بچو. یہ سردی سے بچو، ٹھیک ہے، اس لیے وارم کیپ پہنا ہے، جیکٹ پہنا ہے سردی سے بچنے کے لیے. اللہ تعالیٰ، قیوم خطری آگے کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین. روحانی خوشی ہمیں چاہیے، دنیاوی خوشی میں خطرہ ہے، ایسے میں بار بار بتا رہا ہوں. تو دنیاوی خوشی کے لیے دعا نہیں کرنا میرے لیے. اگر ہم اس دنیا میں خوش رہتے ہیں، ہم کو تو سب کچھ بہت ٹھیک ہے، اچھا ہے، اور ہم اللہ کو بھولتے ہیں عام طور پر. اس لیے خوشی یا تکلیف میں کوئی فرق نہیں ہے حقیقت میں اس دنیا میں، لیکن زیادہ فائدہ ہے تکلیف میں خوشی سے. روحانی طور پر دنیاوی خوشی میں فائدہ نہیں ہے، دنیاوی پریشانیوں میں فائدہ ہے، کیونکہ پھر ہم اللہ یا مالک کو بھول یاد کرتے ہیں. محمد شاہد فضل کہہ رہا ہے، السلام علیکم سر، I want to become a preach Islamic studies on social media to the Western countries. How can I access to the Western social media? Oh, I don't know. I guess you just have to make some accounts, start with making some account on some social media. But how to get more access to it, I really don't know. But there are people who are experts in that. SEO, I know, search engine optimization, so you have to learn that, and then you have to figure out how to, because that's what people do. They do searches, especially Google or other searches on the internet. So if you know how to make the search turn to your social media, then that's how you can do better in getting some access. Okay, Qayyum Khatri says, Allah Ta'ala aap se قیامت والے دن راضی ہو جائیں، آمین. ہاں، اللہ تعالیٰ ہم سب سے قیامت والی دن راضی ہو جائیں، آمین. شکریہ. صرف قیامت والے دن نہیں، لیکن ہمیشہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں. بہت اچھے دعا ہے، شکریہ. لیکن لوگوں کو معلوم نہیں کہ قیامت کیا چیز ہے. قیامت کا مطلب صرف نہیں ہے جب ہم مرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ قیامت، وہ ایک قسم کی قیامت ہے. لیکن یہ بھی ایک قیامت ہے جو آج اس دنیا میں ہو رہا ہے، آج ہی قیامت ہے. یہ دور قیامت کا دور ہے. قیامت صرف ایک دن نہیں ہے، یوم ایک 24 گھنٹے والا دن نہیں ہے. قیامت کافی ٹائم تک چلتا ہے، اور یہ قیامتیں آتے رہتے ہیں. ہر 75-76 ہزار سال کے بعد ایک قیامت ہوتی ہے ہمارے اس سیارے پہ، ارتھ پلانٹ پہ. یہ
بتایا گیا ہے. تو ابھی ایک اس ایسے ٹائم ہے جب قیامت ہو رہا ہے، مطلب سب کو موقع دیا جا رہا ہے کہ ہم آگے ایک ترقی کریں، آگے روحانی ترقی کر سکیں. پوری دنیا میں سب لوگوں کو ابھی یہ موقع دیا گیا ہے، اور یہ قیامت ہے. تو قیامت میں خطرہ ہے، لیکن قیامت میں فائدہ بھی ہے. فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں، صاف دل سے دعا کرتے ہیں کہ یا مالک ہدایت دے، جو تو چاہتا ہے میں چاہتا ہوں، دماغ کو تو ٹھیک کر. ایسے ہی اگر ہم دعا کرتے ہیں تو پھر قیامت اس ٹائم میں بہت فائدہ ہے. لیکن خطرہ بھی ہے کہ اگر ہم اللہ پاک کو نہیں یاد کرتے ہیں، اگر ہم اس دنیا کی چیزوں میں پھنس جاتے ہیں اور صرف اس دنیا کی خوشیاں چاہتے ہیں، تو پھر شاید اس قیامت میں ہم کو فائدہ نہیں ملے گا، بلکہ اس کے برعکس. اچھا، زکیہ اسد کہہ رہا ہے غم انسان کے احساس میں گہرائی پیدا کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ غم انسان کے احساس میں گہرائی، ہاں بے شک. جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں تو پھر ہم تھوڑا سوچتے ہیں یہ سب تکلیف کیوں آ رہے ہیں، اور ہم اگر دل میں تھوڑی سی کم سے کم صفائی ہے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ اللہ پاک نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، یہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے یہ سب تکلیف ہیں. تو پھر ہم اس کو یاد کرتے ہیں اور اس میں فائدہ ہے. تو ہاں ٹھیک بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں غم انسان کے احساس میں گہرائی پیدا کرتے ہیں. ہم زیادہ سوچتے ہیں. اگر سب بہت اچھا چل رہا ہے، بہت خوش ہیں سب چیزوں میں، تو پھر گہرائی پیدا نہیں ہوتی. اس کے برعکس ہم بس اس سپرفیشل لیول پر رہتے ہیں، اور جب تکلیف ہوتے ہیں تو پھر ہم گہرائی پیدا ہوتی ہے. ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں. اچھا، وسیم خان کی بات ہے. سلام بابا جی, why is this Omicron suddenly emerged? This is the topic I cannot talk about because I got blocked from YouTube because of talking about this issue. So I won't, because the people who control YouTube and Facebook and all these things, they don't want people knowing the truth about that, so they don't allow people to tell the truth about it. Qayyum Khatri, ایک فاشا عورت نے پیاسے کتے کو پانی معلوم نہیں کیوں ایک منٹ کے لیے کٹ کیا تھا. جب میں نے اس سوال کا جواب دیا، میں نے بتایا اس کا جواب نہیں دینا چاہیے. پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، یہ بہت خطرہ ہے اس سوال کا جواب دینے میں جو میں نے ابھی دیا. اچھا، قیوم خطری، کبھی دوبارہ میں یہ پڑھوں گا. ایک فاشا عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اس عمل سے اللہ راضی ہو گیا. بہت اچھی بات. ہاں، جب ہم دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، دوسروں کو مدد کرتے ہیں، کتوں کو بھی مدد کرتے ہیں، تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالی خوش ہوتا ہے. جب ہم دوسروں کو مدد کرتے ہیں، دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. شکریہ. محمد عباس کہہ رہے ہیں آپ کے ہنسے بہت اچھی لگتے ہیں. شکریہ. قیوم خطری آگے بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، یہ نہیں کہا کہ مسلم بھوکے کو کھانا کھلاؤ. بہت اچھی بات ہے. ہاں،
سب کو کھانا کھلاؤ، کتوں کو بھی پانی پلاؤ اور اس میں فائدہ ہے، یہ نہیں کہ صرف اپنے مذہب کے لوگوں کو کھانا کھلاؤ یا مدد کرو. بہت اچھی بات، شکریہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا سب کو مدد کرو، سب کی خدمت کرو، صرف اپنے کو نہیں. اچھا، ذکر اسد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت کر کے کتنی خوشی ہوتی ہے نا. ہاں، خواب میں یا جاگتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں بڑی خوشی ہے، پیار، وہ محبت والا ہے کتنے. اچھا، کافی ٹائم ہو گیا، شکریہ. آخر میں پھر بولوں گا، پلیز گو آن مائی ویب سائٹ allintelligentlife.com and read the frequently asked questions. شکریہ. خوش رہو، فکر نہیں کرو، بس اللہ پاک کو یاد کرتے رہو، اس میں ہمارا فائدہ ہے. ذکر کرتے رہو. اللہ حافظ. May God protect us all.